حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ منافق انسان سے اتنی احتیاط کریں جتنی کہ باولے کتے سے، کیونکہ باولے کتے کی ویکسین میسر ہے لیکن منافق کی کوئی ویکسین نہیں۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا تو کوئی میلاد کا نہیں، اور کوئی محرم الحرام کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ جب سجدے میں نہیں جانا تو پھر ڈپریشن میں ہی جاؤ گے نا۔ جن لوگوں کا فیورٹ کلر سفید ہوتا ہے وہ لوگ بہت نفیس، محبت کرنے والے اور ذہین ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کہنا کیا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہو سکتا ہے۔ اور محبت تو سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جب بات پاک رشتہ نکاح کی آ جائے تو گھر والے نہیں مان رہے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ مجھے عورت کے جذباتی اور بے وقوف ہونے سے انکار نہیں، لیکن جس دن عورت کو عقل آ جاتی ہے اس دن باقی سب کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ 90% رشتوں میں محبت تو ہوتی ہے لیکن شادی نہیں ہوتی، اور جہاں شادی ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کسی کو اس کی حامیوں سمیت نہیں اپناتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 5 سیکنڈ میں مرد کے موڈ کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر بھی پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں رہنا فضول ہے، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ تکلیف انسان نہیں ان کے لہجے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے ہی الفاظ ایک ہنستا بستا انسان مار دیتے ہیں۔ وقت حالات دیکھ کر بدلتا ہے اور اپنے موقع دیکھ کر۔ ایک وفادار حلال عورت ہزاروں خوبصورت نامحرم عورتوں سے بہتر ہے۔ مرد اگر عزت کرتا ہے تو سمجھے محبت کرتا ہے۔ اگر کہیں جاہلوں کے سامنے محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقر عورت کے وجود کا ہی خاکہ بنتا ہے۔ شک ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ زندگی اتنے اچھے طریقے سے جیو کہ موت کو بھی شکست ہو جائے۔ انسان کو ہمیشہ اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ عروج زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے آپ خود ترسے ہو کوئی اور دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا کوئی اپنا آپ سے جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی۔ رابطے توڑنے سے چاہت ختم نہیں ہوتی۔ لوگ ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ جس بستی میں ہم بستے ہیں روٹی مہنگی اور غم سستے ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ کو
کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ شور اور شعور کے درمیان عین کا فرق ہوتا ہے، اور عین علم ہے۔ یاد رکھے، شور کرنے والے علم اور شعور سے خالی ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو اللہ پاک کے لیے روتی ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا، چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا گناہگار نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار لگنے لگے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ عورت مرد کے لیے نشہ بن جاتی ہے جس عورت کے پاس دو چیزیں وافر مقدار میں ہوں، ایک خوبصورت چہرہ اور دوسرا نرم دل۔